الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کی فضیلت پر کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ کل کے درس میں قرآن و حدیث سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں کی ہے، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی۔ آج ہم یہ بات دیکھیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا، پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، خواہ وہ زیادہ عرصے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا یا کچھ عرصے کے لیے، اور خواہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور خواہ وہ آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور خواہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا بصارت نہ ہونے کے سبب وہ آپ کا دیدار نہ کر سکا، یعنی وہ نابینا تھا۔ جیسے عبداللہ ابن مکتوم ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہیں سکا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس وجہ سے وہ بھی صحابی ہی متصور ہوگا۔ ہر دو صورت میں وہ صحابی رسول شمار کیا جائے گا، البتہ ایسا شخص صحابی متصور نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور صحابیت کا شرف حاصل کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، تو ایسا شخص جو ہے صحابی شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن آپ پر چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ یہ بات جو ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ جلد 1 صفحہ 7 اور 8 پر بیان کی۔ تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے، خود صحابہ کرام ہی آنے والے امت کے لوگوں کو صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں: من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 305 اور 306 پر یہ عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہو تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت
اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا، لہذا تم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ تو قرآن و سنت کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی حجت ہیں، معیار ہیں، تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام قرآن سنت سے ہی اپنے مسئلے کو اخذ کیے، اور امت کے سامنے انہوں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہی انہوں نے پہنچایا۔ لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کو اپنائیں تو وہ صحابہ کرام کو دیکھے، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد والوں کا طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ سے خطاب کرتے کہ صحابہ، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو نا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ دیکھا آپ نے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معیار، کسوٹی کے طور پر پیش کیا۔ کچھ لوگ تھے جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے تھے ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار رہو یہی لوگ بیوقوف ہیں کیونکہ لا علم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ دراصل اپنی زبان سے جو بات کہتا ہے کوئی شخص نا، خود اس کے مطابق ٹھہر جانے کے مترادف ہے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، لہذا انہیں اپنے لیے چن لیا اور انہیں منصب رسالت عطا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، اس لیے انہیں اپنے نبی کے وزراء کا منصب عطا کر دیا، یعنی صحابہ کرام کو چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام نے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اور آگے امت کے لیے انہوں نے روایت کیا۔ آج احادیث کی کتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اقوال سے جو بھری ہوئی ہیں، وہ سب کی سب صحابہ کرام نے ہی یاد کر کے، حفظ کر کے نقل کی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں رہ سکا۔ آپ کے گھر سے آپ کے ازواج مطہرات نے، باہر سے صحابہ کرام نے، سفر میں بھی آپ کے ساتھیوں نے ہر بات کو نقل کر کے احادیث کی شکل میں امت کے سامنے رکھ دیا، اور آج وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی شان کو اور ان کے خدمات کو ہم سمجھیں۔ کوئی معمولی قسم کی خدمت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایک چیز یہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہزاروں لمبی لمبی حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر ایک جگہ شک ہو جاتا تھا کسی زیر زبر کا تو کہتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے یا یوں کہا ہے، فوری اس کو اظہار کر دیتے تھے تاکہ سامنے والے یہ جان جائیں کہ اس بات میں سننے میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یاد نہیں۔ اتنا احتیاط انہوں نے کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول جو ہے مسند احمد میں آیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 379، اور شرح السنہ جلد 1 214 پر، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا تو ان میں نبی کو چن لیا کیونکہ ان کا دل سب سے بہتر پایا۔
پھر لوگوں میں دیکھا تو آپ کے وزراء کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا. ان کا کتنا اونچا مقام ہے. کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو اس ماہ محرم کے اندر ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے. یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا، ان کی شان میں بکواس کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے تقدس کو، ان کے خدمات کو اور ان کے احترام کو برقرار رکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی سیکھیں اور جانیں. اور اس طرح جو فتنے اور فساد معاشرے میں پھیلاتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر کے ان کی روایات کو جو ہے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کا مقام گھٹ جائے، ایسے لوگوں سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.